اسلام کی بنیادی پہچان کیا ہے؟ حیا ہے۔ جب ہم نے اسلام کے دامن کو چھوڑ دیا ہے، یہ رسم حنا کے نام سے بدتمیزی یہ کس معاشرے سے ہم نے لی ہے؟ ہمارا تو رب یہ بھی گوارا نہیں کرتا کہ ہفتے کے دن کی تعظیم ہو اور اونٹ کا گوشت ایک بندہ ترک کرے یہودیت کی رسم سمجھ کے، اسلام سے ٹکراتا نہیں ہے، پھر بھی جو ہے وہ اسلام اس کو گوارا نہیں کرتا۔ اور کیا بہوؤں بیٹیوں کا تماشا لگایا، اور نیم برہنہ بیٹیاں لوگوں کی شہوانی نگاہوں کے سامنے ہیں، اور باپ بھی کھڑا ہے اور بیٹا بھی کھڑا ہے، نہ باپ کی آنکھوں میں حیا ہے، نہ بیٹے کی نظروں میں حیا ہے، نہ بھائیوں میں غیرت ہے، اور کہتے ہو اللہ کی رحمتیں ہمارے اوپر نازل ہوں۔ یہ تو شکر کرو پتھر نہیں برستے محمد عربی کے قدموں کا صدقہ۔ اگر ان کی رحمت نہ ہو درمیان میں، ابھی آگ لگ جائے دونوں جہاں میں۔ یہ تو ان کی رحمت ہے کہ پتھر نہیں برستے۔ پچھلی قوموں نے ایک ایک جرم کیا، کسی کے اوپر پتھر برسے، کسی کے اوپر خون برسا، کسی کے اوپر ایسا زلزلہ آیا کہ نیچے والی جگہ اوپر اور اوپر والی بستیاں نیچے۔ لیکن اس امت پر ایسا نہیں ہوگا۔ اللہ کہتا محبوب تیری وجہ سے نہیں ہوگا، ورنہ حضور نے فرمایا کہ یہ امت پچھلی امتوں کے قدموں پر قدم رکھے گی۔ یہاں تک حضور نے فرمایا کہ اگر کسی شخص نے اپنی ماں کے ساتھ بھی زیادتی کی ہے تو یہ وہ بھی کرے گا۔ اور دیکھ رہے ہیں کیا کچھ نہیں ہوا، قبروں سے مردے اکھاڑ کر کے ان کی بے حرمتی نہیں کی جا رہی۔ کبھی ایسا بھی ہوا تھا؟ کیا کچھ نہیں ہو رہا؟ تم کہتے ہو کہ ہمارے اوپر اللہ کی رحمتیں نہیں اترتی، میں کہتا ہوں شکر کرو پتھر نازل نہیں ہوتے، اور یہ صدقہ ہے محبوب کی کالی کملی کا۔ اور اللہ نے فرمایا ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، محبوب تیری وجہ سے میں عذاب نہیں اتارا ورنہ پیس کے رکھ۔ تو ہم اپنے آپ کو دیکھیں، اپنے کردار کو دیکھیں، اپنے حوال کو دیکھیں، سر سے لے کر پاؤں تک ہم اسلام میں آ جائیں، چھوڑیں آدھا تیتر آدھا بٹیر، جہاں جی چاہا اسلام کے دامن میں آگے اور جہاں جی چاہا ادھر چلے گئے، مسجد میں بھی چندہ دیا اور ہوٹل میں بھی شراب پی، رب بھی خوش رہے شیطان بھی راضی رہے، ایسا نہیں ہوگا۔ رب کہتے نہیں کہ میرے ہو تو پھر میرے ہی ہو۔ کوئی بھی غیرت مند محبوب نہیں جو ہے تسلیم کرتا کہ میرا محب کسی اور کی طرف نظر اٹھا کے بھی دیکھے، تو رب سب سے بڑا غیرت مند ہے، وہ نہیں چاہتا میرا ہو اور کسی اور کی طرف دیکھے۔ تم کون ہے؟ مغربی تہذیب لگتی کیا ہے تمہاری؟ اپنی ملت کا قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں تجھے قوم رسول آج۔ تم غیروں کی نقالیاں کرتے پھرتے ہو، تمہارے سامنے سیدہ عائشہ کی سیرت موجود نہیں ہے؟ تم مغرب کی ٹینوں بننے کی کوشش کرتی ہے میری بیٹی، تیرے سامنے محمد کی بیٹی فاطمہ کا نقشہ نہیں ہے؟ کدھر بھاگ رہی ہے؟ یہ بال کھول کے بازار میں کون جا رہا ہے؟ یہ نیم برہنہ کون جا رہا ہے؟ دیکھ محمد عربی تجھے کیا آواز دے رہے ہیں، ان کا لہجہ کیا، اس کو سن اور زندگی کو اس کی مطابقت میں گزار۔ اصل ہمارے دل زنگ آلود ہو گئے، اس دنیا کے اس ماحول نے ہمیں اس طرح کر دیا ہے کہ آج ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم کدھر جائیں۔ علماء فرماتے ہیں جب دل زنگ آلود ہو جائیں تو پاک لوگوں کی صحبت اختیار کرو، اور کثرت ذکر، حضور نے ارشاد فرمایا لکل شیء ثقالہ وثقالۃ القلوب ذکر اللہ، ہر شے کا زنگ اتارنے والی کوئی چیز ہے، دلوں کا زنگ لگ جائے تو اللہ کا ذکر کیا کرو، دلوں کا زنگ اتر جائے۔ اور ایک اور حدیث، اپنے شور کے لیے راستہ کرو، اپنے آنکھوں پہ راستہ کرو، غیر مرد کے سامنے تو اپنی آنکھوں میں سرما لگا کر بھی غیر مرد کو نہیں دکھا سکتی۔ اللہ کے محبوب فرماتے ہیں جب میں معراج پر گیا ایسی عورتوں کو دیکھا ان کے پستانوں کو باندھ کے جہنم میں لٹکا رکھا ہے۔ نبی پاک فرماتے ہیں میں نے دیکھا ایسی عورتیں جن کے پستانوں کو باندھ کے جہنم میں لٹکا رکھا ہے۔ میں نے کہا جبریل امین یہ کون سی بدنصیب عورتیں جن کے پستانوں کو باندھ کے جہنم میں لٹکا رکھا ہے؟ اللہ کے فرشتے نے جواب دیا یا رسول اللہ یہ وہ عورتیں جو اپنے آپ کو آراستہ پیراستہ کر کے غیر مردوں کے سامنے جاتی تھی، اللہ نے یہ جہنم کا عذاب ان عورتوں کے لیے پسند فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پاک کلام میں فرمایا قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اے میرے رسول مومنوں سے فرمائیں
اپنی شرم اپنی آنکھوں کو جھکا کے رکھا کریں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ یہ جو میڈیا ہے، آج کل کے رسائل ہیں، پرنٹ میڈیا ہو یا الیکٹرانک میڈیا ہو، وہ گندگیاں پھیلا رہے ہیں۔ ایک نیکی کی بات، 99 گندگیاں، بے حیائی اور بدکاری کی دعوت۔ یہ باتیں تھوڑا غور سے سنیں، ہو سکے تو آگے سنائیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب کو حکم دیا، مومنوں کو حکم دے اپنی نگاہوں کو جھکا کے رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ خدا کے رسول تشریف فرما تھے، ایک شخص آ گیا، ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو گیا، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نجات چاہتا ہوں، میں بخشش چاہتا ہوں، میں سرخرو ہونا چاہتا ہوں۔ میرے محبوب نے فرمایا اپنی آنکھوں کی حفاظت کر، تو نجات پا جائے گا۔ نظروں کو جھکا کے رکھنے کا حکم ہے۔ نبی پاک کا فرمان ہے، جس نے غیر کا سطر دیکھا یا غیر کو سطر دکھایا، اللہ اس کے فرشتے اس پہ لعنت کرتے ہیں۔ سطر کیا ہے؟ عورت کا سارا جسم سطر، سر کے بالوں سے لے کے پیر کے انگوٹھے تک اسے چھپانے کا حکم، اور مرد اس کے ناف سے لے کے گھٹنے تک اسے ستر عورت کہتے ہیں۔ جس نے اپنا سطر کسی غیر کو دکھایا یا غیر کا سطر دیکھا، رسول پاک فرماتے ہیں اللہ اس کے فرشتے اس پہ لعنت کرتے ہیں۔ اور نبی پاک فرماتے جب قیامت کا دن ہوگا، یہ سطر دیکھنے والا، دکھانے والا جہنم کی آگ سے اس کے جسم کے حصوں کو کاٹا جائے گا۔ جلایا نہیں کہا جلایا جائے گا، فرمایا کاٹا جائے گا۔ اس بات کو سمجھنا ہو تو بہت آسان طریقے سے سمجھ سکتے ہو۔ چولہے پہ کوئی چیز گرم کی جاتی ہے، اس کو کہتے ہیں گرم کرنا یا جلانا۔ اور ویلڈنگ کی مشین دیکھی ہوگی، آکسی ایسیٹائلین کا وہ شعلہ ہوتا ہے، اس کا ٹیمپریچر 3000 ڈگری سینٹی گریڈ ہوتا ہے۔ اس ٹیمپریچر سے لوہے کی شیٹیں کاٹی جاتی ہیں۔ یہ جلانا نہیں کہلاتا، یہ ویلڈنگ سے کاٹنا کہلاتا۔